ویلکم بیک. سو باسط صاحب، یہ کیا ایگریمنٹ ہوا ہے چائنا اور انڈیا کے مابین ڈسپیوٹڈ بارڈرز کی؟ ابھی بھی لوگ کاشیس ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ہاں برکس کی میٹنگ سربراہی اجلاس ماسکو میں ہو رہا تھا. صدر پیوٹن نے بھی کچھ کریڈٹ لینا تھا، برکس کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے تھا کہ دیکھیے برکس کی وجہ سے 5 سال کے بعد شی مودی ملاقات ہوئی ہے. ان کی آخری ملاقات برازیلیا میں ہوئی تھی، برازیل وہ برکس کے سائڈ لائنز پہ ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے ہم جانتے ہیں کہ اپریل میں پینگانگ سو میں کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئیں، پھر جون میں گلوان ویلی میں ہوئیں جس میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے. تو کافی ٹینشن تھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں، کیونکہ جتنا بھی ایسٹرن لداخ کا علاقہ ہے نا، اس پہ اکسائی چین کا علاقہ بھی ساتھ ہی ہے. تو کافی کلیمز ہیں انڈیا کے بھی، بھارت چین کے بھی. اور چونکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے اکسائی چین کو بھی اپنا حصہ قرار دے دیا تھا، تو چین سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا ان کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی شامت کرتے ہیں. تو وہ گلوان میں تو اب یہ ایک لحاظ سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے 2 سیکٹرز میں، کیونکہ 3 سیکٹرز میں ہے. اگر آپ لائن آف ایکچوئل کنٹرول دیکھیں تقریباً 3500 کلومیٹر یہ ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین اور بھارت کے درمیان، جو بارڈر کہہ لیں یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول. اس میں ایک ویسٹرن سیکٹر ہے، پھر مڈل سیکٹر ہے، اور پھر ایسٹرن سیکٹر ہے. اصل جو معاملہ خراب ہے وہ ویسٹرن اور ایسٹرن سیکٹر میں ہے. ایسٹرن سیکٹر میں اگر آپ کو یاد ہو تو 2017 میں ڈوکلام ریجن میں بھوٹان جو ٹرائی جنکشن ہے وہاں پہ بھی جھڑپیں ہوئی تھیں. تو یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. لیکن اب جو یہ ڈس انگیجمنٹ کا ہوا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم ڈس انگیج کریں گے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف 2 پوائنٹس پہ ہے، ایک ڈیپسانگ میں اور ڈیم چوک میں. یہ ایسٹرن سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی فلیش پوائنٹس ہیں، مثال کے طور پر ہاٹ اسپرنگس ہے، گوگرا ہے، اور 1-2 اور علاقے ہیں، اس میں یہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن وہاں پہ جب سے 2022 سے، یہ گلوان ویلی کی بات بھی ہے، جب سے 2020 سے شروع ہوا تو ان 4 علاقوں میں جس میں گوگرا اور ہاٹ اسپرنگز اور گلوان، وہاں پہ تو 4 کلومیٹر کا بفر زون بنا دیا گیا تھا. 4 طرف اس طرف، 4 کلومیٹر اس طرف. تو مطلب فیس ٹو فیس نہیں تھی. پہلے جب 2020 سے پہلے، اپریل 2020 سے پہلے پیٹرولنگ ہوتی تھی، وہ بھی پیٹرولنگ کرتے تھے چینی بھی اور بھارتی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی. اور 1996 کا شاید ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت یہاں پہ ویپنز نہیں لائے جا سکتے. فوجی ڈنڈوں کے ساتھ تو موجود ہوتے تھے، لیکن ویپنز کسی کے پاس نہیں تھے. لیکن اب گلوان ویلی اس طرح ہوا، گلوان ویلی میں جو واقعات ہوئے جون میں 2020 میں، اس کے بعد یہاں پہ کافی ملٹرائزیشن بھی ہوئی، ہیوی آرٹلری بھی آئی اور کافی ٹروپس بھی آئے، دونوں جانب سے ڈپلائمنٹ ہوئی. اب جو یہ ہوا ہے ایگریمنٹ، اس کے بارے میں اب تفصیلات کسی کو معلوم نہیں ہیں، لیکن جو لیکس ہوئی ہیں چیزیں اس کے مطابق یہی ہے کہ 29 اکتوبر تک ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس ختم ہو جائے گا 2 سیکٹرز میں، ڈیپسانگ اور ڈیم چوک میں، اور یہاں پہ پیٹرولنگ شروع ہو جائے گی. تو اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ نیکسٹ جو 2 اسٹیپس ہیں وہ ڈی ایسکلیشن، ڈی ملٹرائزیشن کے ہیں، کہ وہاں پہ جو ہیوی آرٹلری ہے، جو بھی ویپنز موجود ہیں، وہ سارے ان کو ہٹایا جائے ان 2 علاقوں سے. اور اس کے بعد پھر ڈی انڈکشن، کہ جتنے آرمی کی جو ٹروپس کی جو ڈپلائمنٹ ہے ان کو بھی ختم کیا جائے. پیٹرولنگ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایک لحاظ سے آرٹیفیشل یا ٹیمپرری آپ کہہ لیجئے وہاں پہ انفراسٹرکچرز ہیں، ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے ان 2 جگہوں پہ. ابھی دوسری جو باقی ہیں ابھی گلوان ویلی، گوگرا اور ہاٹ اسپرنگز، مجھے چوتھی کا نام بھول رہا ہے، ہاں پینگانگ سو. یہ سارا معاملہ پینگانگ سو سے شروع ہوا تھا اپریل 2020 میں. تو لیکن وہ 4 پوائنٹس ابھی اس پہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو رہی. تو ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بھی ہونی. اب چین نے کیوں اس وقت یہ کیا؟ کیونکہ بھارت کا بڑا ایک کنسسٹنٹ اسٹانس تھا کہ جب تک یہ یہاں پہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ان کا خیال یہی تھا کہ جب تک اپریل 2020 کی صورتحال نہیں ہوتی، ہم چین کے ساتھ تعلقات ہمارے نارمل نہیں ہو سکتے. انہوں نے کافی جو چین کا واٹس ایپ کی بہت سی جو ہیں واٹس ایپ نے بہت سی ان کے جو ہیں سافٹ ویئر میں جتنی بھی ان کی کچھ ایسی ایپس تھیں ان کو بین بھی کیا. کوئی انویسٹمنٹس نے پرابلمس کریٹ کیے، چینی جو باشندوں کو ویزا بھی نہیں دے رہے تھے. تو چین کے لیے ایک مشکل تو تھی، کیونکہ چین کے اندر بھی اس وقت اگر آپ دیکھیے تو اکنامکلی چین اس وقت بیک فٹ پہ ہے.
जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो चीन को नहीं मिल रहा। अभी भी देखिए तो रियल इस्टेट सेक्टर में ख़ास तौर पे इस वक्त पूरे चीन में 80 से 90 लाख घर जो हैं रियल इस्टेट वो खाली पड़े हुए हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा उनका डूबा जा रहा है। एक लिहाज से ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है इस वक्त चीन में। और फिर चीन भारत को इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त उसकी जो मार्केट है चीन के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा चीन एक्सपोर्ट कर रहा है भारत को। और चीन की जो भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि चीन नहीं चाहता कि किसी तौर भी ये मार्केट लूज़ करे। और फिर इस बार चूँकि कनाडा और अमेरिका ये निजर और पनुन के मामले में बिल्कुल। भारत के लिए एक सिचुएशन बनी हुई है, तो चीन को एक स्पेस मिली, क्योंकि भारत को भी एक स्पेस मिली कि वो ज़रा अमेरिका पे प्रेशर डालने के लिए चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करे, ताकि जो पनुन वगैरह पे जो प्रेशर हैं उनको कम किया जा सके। तो बासित साहब कौन जीता और कौन हारा? हार जीत तो देखिए एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि चीन ने फ्लेक्सिबिलिटी तो शो की है अभी इन 2 सेक्टर्स में, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चीन भी ये टेक्टिकल चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में कोई तब्दीली नहीं आई, ये टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि भारत भी कर रहा है और चीन भी कर रहा है। भारत के अपने मकासद हैं, वो ज़रा अमेरिका को सिग्नलिंग कर रहा है कि आप हमें ज़रा देखिए करेंगे तो हमारे पास ब्रिक्स का भी ऑप्शन है और चीन का भी ऑप्शन है और हम इनसे भी ट्रेड करेंगे। लेकिन आई थिंक बाजी जो है वो ब्रिक्स ही ले गया है। ब्रिक्स भी पता नहीं ले गया है, सदर पुतिन तो खुद क्लेम करे कि मैं ले गया हूँ। तो बहरहाल ये है कि इट्स ऑल द गेम इज़ बीइंग प्लेड आउट। अभी कुछ तफसीलात चूँकि नहीं है तो इस बारे में हतमी एतबार से क़तियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। सही। सो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।